السلام علیکم. بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا حق. میں ہوں مدثر اقبال. اور میں ہوں مہوش نثار. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. بلیٹن میں بات ہوگی روس میں آپس کی جنگ، ٹیکسس کا نیا بم، کیسے ہوا تنازعات کا جنم، پرویز الہی کی رہائی کا حکم، اور شیر پنجاب کا بھرم. اور بلیٹن میں سب سے پہلے بات، روس میں نجی فوجی کمپنی ویگنر گروپ کی مسلح بغاوت نے جنگ کی شکل اختیار کر لی. ویگنر نے روسی شہر روستوف کے فوجی ہیڈ کوارٹر پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے. ماسکو کی جانب پیش قدمی بھی شروع کر دی ہے. روس نے ویگنر کے کانوائے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا. میئر ماسکو نے شہریوں کو اپنے گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے. روسی جمہوریہ چیچنیا کے سربراہ رمضان قادریوف نے روسی فوج کی مدد کے لیے دستے بھیجنے کا اعلان کیا ہے. صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ روس کو تقسیم کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی. فوجی مالک بننے کی تیاری میں ریاست کو 2 اشروں میں پہلی بار بڑا خطرہ. روس میں وینگر کی بغاوت. یوکرین میں کامیابیاں سمیٹنے والی روس کی نجی فوجی کمپنی وینگر گروپ نے بغاوت کر دی. بغاوت باقاعدہ جنگ میں تبدیل ہو گئی. روسی فوجوں اور وینگر کی جانب سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے دعوے. روس میں نجی فوجی کمپنی وینگر گروپ کے چیف جنرل یوف جینی پریگوزین نے روستوف کے فوجی ہیڈ کوارٹر پر قبضے کا بھی دعویٰ کیا ہے. 6 روسی طیارے مار گرانے کا بھی دعویٰ کیا ہے. نجی ملیشیا وینگر کے دستے روسی حکومت ماسکو کی طرف مارچ کر رہے ہیں. میئر ماسکو نے شہریوں کو اپنے گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے. برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ گاڑیاں ماسکو سے 97 کلومیٹر دوری پر ایک پل سے گزرتی ہوئی دیکھی گئی ہیں. روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ روس کو تقسیم کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی. انہوں نے اپنے مختصر ٹی وی بیان میں اس بات پر بھی زور دیا کہ روس کے دفاع کا عہد کرتے ہوئے بحران سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر دیے گئے ہیں. ویگنر اور روسی فوج کے درمیان جنگ میں بڑی پیش رفت. بیلاروس سے مذاکرات کے بعد ویگنر کے سربراہ ایوگینی پریگوزین نے ماسکو کی جانب پیش قدمی روک دی ہے. ویگنر سربراہ کی اپنے ملیشیا کو واپس فیلڈ کیمپوں میں جانے کی ہدایت. روسی اتحادی ملک بیلاروس کے صدر کا کہنا ہے کہ ویگنر بغاوت ختم کرنے پر راضی ہے. خون ریزی نہ ہو اس لیے ویگنر سربراہ نے ماسکو پر حملہ روکنے پر رضامندی ظاہر کی ہے. معاہدے کے مطابق ویگنر گروپ اپنے جنگجوؤں کی سیکیورٹی گارنٹی پر پیچھے ہٹے ہیں. روس اپنے کھودے گئے کنویں میں خود ہی گر گیا ہے. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس میں بغاوت پر اپنا رد عمل ظاہر کر دیا. ایک بیان میں کہا جب تک روس ہماری سرزمین پر اپنے فوجیوں اور کرائے کے فوجیوں کو رکھے گا یہ سب کچھ بعد میں مزید افراتفری کے طور پر انہی کے سر پر پڑے گا. زیلنسکی نے مزید کہا کہ روسی پروپیگنڈا کے جھوٹ پوشیدہ نہیں رہیں گے. ان کا کہنا ہے کہ پوٹن خود مسلح کردہ گروہوں میں گھرا ہوا ہے جو لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور لاکھوں کو جنگ میں بھیجتے ہیں. ماسکو کے علاقے میں اپنے ہتھیاروں سے محاصرے میں ہیں. اور روس میں نجی فوج ویگنر کی بغاوت کے بعد جنگ کی صورتحال. امریکی فوجی جنرل دورہ مشرقی وسطی منسوخ کر دیا. جنرل مارک ملے کو اسرائیل اور اردن کے دورے پر جانا تھا. ترجمان کے مطابق روس کی صورتحال پر جنرل مارک ملے نے یوکرین کے فوجی جنرل سے بھی بات کی. فرانس کی روس کے لیے سفری ہدایات جاری. وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ روس کی صورتحال غیر یقینی ہے. فرانسیسی شہری روس کے سفر سے گریز کریں. بھارتی فورسز کی LOC کے ستوال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ. 2 شہری شہید اور 1 زخمی ہو گیا. بھارتی ناظم الامور کی وزارت خارجہ میں طلبی. وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا کہنا ہے کہ بھارتی جارحیت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. قمر زمان کائرہ نے امریکہ بھارت جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کو بے نتیجہ قرار دیا.
بھارتی فورسز کی لائن آف کنٹرول کے ستوال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ، آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے 2 افراد شہید، 1 زخمی کر دیا گیا۔ وزارت خارجہ اسلام آباد میں بھارتی ناظم الامور طلب جنگ بندی کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج، معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت، کارروائی 2003 کے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور الحق نے ہندوستانی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی جارحیت سے ڈرنے والے نہیں۔ وزیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے کہا کہ پاکستان سے متعلق بھارت اور امریکہ کی افسوسناک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ سے بھارت کو شہ ملی ہے۔ انڈیا 7 دہائیوں سے کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکا۔ IMF کو منانے کے جتن، عوام کی جیبوں سے نکالا جائے گا مزید دھن۔ بجٹ کی منظوری سے بھی پہلے ہی منی بجٹ تیار ہونے لگا۔ 215 ارب روپے ٹیکسز کی تیاری ہو گئی۔ پیٹرول 10 روپے مہنگا کیا جا سکتا ہے۔ ماہانہ 2 لاکھ سے زیادہ کمانے والوں کو 5000 روپے اضافی ٹیکس دینا ہوگا۔ کسان بھی نرغے میں آئیں گے۔ کھاد پر 5% ڈیوٹی کی تجویز ہے۔ پراپرٹی بیچنے والا 1 کی بجائے 2% ٹیکس دے گا۔ 10 ارب روپے کی سبسڈیز بھی کم کر دی گئی۔ گرانٹس میں بھی 59 ارب روپے کم کرنے کی تجویز دی گئی۔ IMF کا مطالبہ تسلیم، حکومت نے وفاقی بجٹ میں بڑی تبدیلیاں کر دیں۔ عوام پر مہنگائی کا نیا بام گرا دیا گیا۔ 215 ارب کے نئے ٹیکسز لگیں گے۔ ٹیکس ہدف 9200 ارب سے بڑھا کر 9415 ارب روپے کیا جائے گا۔ ڈیولپمنٹ لیوی کے شرح میں اضافے کی اتھارٹی 9 جون کے فائنانس بل میں 50 روپے کی اس وقت لمٹ امپوزڈ ہے اور اس کو صرف 60 روپے تک کیا جا رہا ہے۔ 2023-24 میں سپر ٹیکس کے حوالے سے تجویز کی گئی ہیں۔ بینکوں سے کیش نکالنے پر، نقد رقم نکالنے پر نان فائلر ان پر جو 0.6% ٹیکس کے بارے میں بھی چند رائے سامنے آئیں، جس نے اس میں خارجی عوامل کی وجہ سے غیر متوقع منافع یعنی ونڈ فال گین کمایا ہو، جو وفاقی حکومت ایسے اسیسی سے 50% تک اضافی ٹیکس وصول کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ ہم نے اسے مزید پروگریسو بنایا ہے۔ 10% سپر ٹیکس کے نفاذ کے لیے انکم سلیب کو 300 ملین سے بڑھا کر 500 ملین کر دیا ہے۔ PSQCA نے ایسے ان ایفیشینٹ پنکھوں پر 2000 روپے ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی تھی۔ نافذ العمل 1 جولائی کی بجائے 1 جنوری 2024 سے ہوگا اور 6 مہینے اس کو ڈیفر کر رہے ہیں۔ اعظم شہباز شریف اور نون لیگ کے قائد نواز شریف دبئی پہنچ گئے۔ مریم نواز بھی بیٹے کے ساتھ دبئی میں موجود ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگ ٹویٹر پر یہ بتایا کہ مریم نواز نجی دورے پر دبئی گئی ہیں۔ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر بھی والدہ کے ساتھ دبئی پہنچے۔ نواز شریف دبئی میں 3 سے 4 دن گزارنے کے بعد سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ قانون کی بار بار تشریح کی وجہ سے تنازعات جنم لیتے ہیں۔ ایک قانون کی 2 تشریح مسائل پیدا کرتی ہے۔ ماہرین کو قانون کی تشریح کے ذریعے تنازعات کو ختم کرنا چاہیے۔ ٹریبونلز کے نہ بننے سے عدالتوں پر بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا سپریم کورٹ میں آئین اور قانون پر عمل درآمد کی بات ہوتی ہے۔ Supreme, we decide questions of law only. We don't get into disputes of fact. The High Court also is primarily concerned with questions of law, but they attend to questions of fact when the evidence or the material on record has been misread or ignored. So that is the area on which they will interfere. The disputes should be settled by the expert dealing with the business or the issues in question. رہنما پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ ملٹری تنصیبات پر حملوں کے مقدمے کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے۔ بھٹو کے عدالتی قتل اور صدارتی ریفرنس کا فیصلہ بھی جلد ہونا چاہیے۔ IMF معاہدے کی خلاف ورزی پر ہم پر اعتبار نہیں کیا جا رہا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آئندہ وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے۔ حکومت کی اتحادی جماعت ہیں، انتخابات کا مل جل کر فیصلہ کریں گے۔ فوجی تنصیبات ہیں یا جیسے GHQ ہے، شہداء کی یادگار ہے، جیسے جناح ہاؤس ہے، ان پہ اگر اٹیک ہوگا تو وہ تصور کیا جائے گا کہ وہ ریاست پہ حملہ ہوگا۔ ان کو ہم سول نوعیت کی بات نہیں کہہ سکتے۔ آلریڈی ان کے قوانین موجود ہیں۔ The matter is again in sub judice before the court، وہ بھی فیصلہ آ جائے۔ IMF کی کنڈیشنلٹی ماننے کے بعد وہ وائلیشن تھی۔ اس کا نقصان کیا ہوا کہ انہوں نے ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا۔ میرا خیال ہے آئندہ وزیر اعظم بلاول بھٹو
हम कोलिशन पार्टनर हैं गवर्नमेंट के अंदर, और गवर्नमेंट के अंदर जब हम इत्तेहादी हैं तो हमें मिलजुल कर इत्तफाक राय के साथ फैसला करना होगा। जो जुबानी वादे किए थे वो पूरे होने चाहिए। सिंध को 80% फेडरल ट्रांसफर पर इन्हिसार करना पड़ता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा पीटीआई ने वोट जमाते इस्लामी को दिया है। जिन लोगों ने जमाते इस्लामी को वोट दिए हैं उनको क्या दिया गया? जो डिमांड्स थी वो हमारे सूबे के लोगों के लिए थी, और इस वजह से थी कि जो उन्होंने हमसे ज़बानी कलामी वादे किए थे वो पूरे होने चाहिए। हमें फाइनेंशियली 80% डिपेंड करना पड़ता है फेडरल ट्रांसफ़र पर। पीटीआई ने वोट जमात इस्लामी को डाले, हमें नहीं डाले। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि जिन लोगों ने जमात इस्लामी को दिए उन्होंने उन्हें क्या दिया। फैसलों पे अमल ना होने की बात है, ये तो पीटीआई के दौर में शुरू हो गया था। यूसुफ रजा गिलानी को गलत घर भेजा गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर हो गई लेकिन रिहाई न मिली। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में परवेज इलाही की जमानत से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने 1000 रुपए मुचलकों के एवज परवेज इलाही की जमानत मंजूर की और रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत के हुक्म के बाद FIA की टीम ने लाहौर की जेल के बाहर कई चक्कर लगाए लेकिन परवेज इलाही को रिहा नहीं किया गया। नैब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और अहलिया को 26 जून को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में बुलाया गया है। उन्हें अलकार रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत भी की गई है। शाह महमूद कुरैशी की जमानत में 10 जुलाई तक तौसी कर दी गई। शीरी मजारी केस में अदालत ने IG इस्लामाबाद का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दिया। गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर का नाम भी मांग लिया। साबिक वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। और यूनान कश्ती हादसे में जाँ-बहक और लापता हो जाने पर यूनान में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी गमज़दा। एथेंस में मरने वालों की याद में शमें रोशन की गई। तफसीलात जान लेते हैं। यूनान से मिर्ज़ा रफ़ाकत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा रफ़ाकत। जी बिल्कुल। इस वक्त यूनान जो कश्ती हादसा हुआ है जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी मौजूद थे, उनकी ताज़ीयत के लिए पाकिस्तान कम्युनिटी जो कि बहुत ज़्यादा गमज़दा है, क्योंकि किसी न किसी का कोई ना कोई रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब गांव का, मोहल्ले का उस हादसे में मौजूद थे। उनकी याद के लिए मुहिबान पाकिस्तान ने इस इनकाद किया है। यहाँ पे उनकी याद में शमें जलाई गई हैं और फूल रखे गए हैं और साथ साथ उनके दर्जात बुलंद करने के लिए दुआ की गई है और ये भी दुआ की गई है कि उनके वालिदैन को। बहुत शुक्रिया रफ़ाकत आपका। और सारी पाबंदियाँ, गिरफ्तारियाँ और कार्रवाइयाँ सब बेकार। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाने वाले सफ़ाक हैं आज़ाद। इंसानी स्मगलर्स का धंधा जारी। इटली पहुंचाने का धोखा देकर कई और लीबिया भेज दिया गया। लीबिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 34 पाकिस्तानियों को कश्ती में सवार होते पकड़ लिया। पकड़े गए पाकिस्तानियों का ताल्लुक गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद से बताया जाता है। फुटेजेस बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। नौजवानों को एजेंट से चंद रोज़ कबल विजिट वीज़ा पर लीबिया भिजवाया। लीबियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम अफराद को जेल मुंतकिल कर दिया है। टाइटन आबदोज में आखिरी वक्त में सफ़र से इनकार करने वाला खुशकिस्मत अमेरिकन ताजर सामने आ गया। ये चैट में जय ब्लूम नामी ताजर कहते हैं कि उन्हें जब ये बताया गया कि आप वीडियो गेम खेलने वाले एक मामूली कंट्रोल से चलाया जाएगा तो उसी वक्त उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। जय ब्लूम का कहना था कि उन्हें सफ़र से कबल आबदोज का मुआयना कराया गया और उन्हें मालूम हुआ कि आबदोज की साख्त और बनावट इंतहाई कमज़ोर है। आज जब हम शहजादा दाऊद और उनके बेटे की तस्वीरें देखते हैं तो खौफजदा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उनके बेटे समेत सफ़र की पेशकश की गई थी। पावर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चौरसदा में डॉक्टर्स की फराइज से गफलत और मरीजों के साथ नामुनासिब रवैया। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 2 मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वाले डॉक्टर्स में मेडिकल ऑफिसर अदनान और नुमान शामिल हैं। डॉक्टर्स के नामुनासिब रवैये से मुताल्लिक वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था। इल्ज़ामात साबित होने पर दोनों डॉक्टर्स को मुअत्तल किया गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इलेक्शन एक बार फिर खटाई में पड़ने का इम्कान। इलेक्शन रुकवाने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त समाअत के लिए लाहौर में
مقرر کر دی گئی۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی 26 جون کو شیخ اقبال کی متفرق درخواست پر سماعت کریں گے۔ متفرق درخواست میں پی سی بی، وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے الیکشن 27 جون کو ہونے ہیں۔ اسپیشل کھلاڑیوں کا پاکستان کے لیے اسپیشل گفٹ، ورلڈ اولمپکس گیمز برلن میں فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ مزید 2 گولڈ میڈل جیت لیے۔ پاکستان کے محمد لقمان ورلڈ گیمز ایتھلیٹکس کی 100 میٹر ریس میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ پاور لفٹنگ میں پاکستان کے حبیب اللہ نے 83 کلو گرام ویٹ کیٹیگری میں ڈیڈ لفٹ میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ پاکستان اب تک 9 گولڈ میڈل حاصل کر چکا ہے۔ اب بات کریں گے عید قرباں کے حوالے سے کہ عید قرباں میں چند دن باقی ہیں۔ عوام کا مویشی منڈی دور ہونے کے بعد شہر میں ہی قائم مویشی منڈیوں سے خریداری پر زور۔ لوگوں کا مزید کیا کہنا ہے، کراچی سے ہمارے نمائندے اس وقت وجاہت علی عابدی سے جانتے ہیں۔ جی وجاہت آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی، میں اس وقت موجود ہوں مین حسن اسکوائر کے عیسیٰ نگری کے مقام پر۔ چند دن رہ گئے، عید سر پر ہے۔ عوام کی جانب سے خریداری میں تیزی آ چکی ہے۔ عوام کو منڈی جانے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر ان کو جانور کس ریٹ پہ مل رہے ہیں۔ یہاں پہ جانور بہت سستا مل رہے ہیں، بڑے بھی چھوٹے بھی صحیح دام سے مل رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، مال بھی بہت پڑا ہوا ہے ادھر۔ یہاں سے ایک گائے خریدا اور بکرے خریدا 5 صحیح ریٹ میں۔ دوسری بات یہ کہ منڈی کا حالات بھی جو صحیح ہے، انتظامیہ بھی صحیح ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی چور ڈکیٹ نہیں ہے، پولیس بھی گشت کر دے، عواموں کو بہت سہولت ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پر بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد کی مویشی منڈی میں سب سے زیادہ 50 من وزنی شیر پنجاب بیل کی دھوم ہے۔ مالک نے اپنے بیل کی بولی 1 کروڑ روپے لگائی ہے۔ اس بھاری بھرکم جانور کی کیا خصوصیات ہیں، یہ جانتے ہیں بیورو چیف غلام دستگیر سے، جو اس وقت مویشی منڈی میں موجود ہیں۔ بتائیے گا دستگیر۔ جی بالکل، ابھی ہم نیاموانا منڈی میں موجود ہیں۔ وہاں پر جانور جو ہے ویڑا شیر پنجاب کی ہر طرف دھوم ہے فیصل آباد میں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے مالک نے اس کے جو قیمت ہے، جو دام ہے اس کا کوئی 10 لاکھ نہیں، 15 نہیں، 20 نہیں، 1 کروڑ روپیہ اس کا دام مانگا ہے۔ میرے ساتھ اس کے مالک جو ہیں حنان صاحب موجود بھی ہیں۔ یہ بتائیے گا اس کی کیسے سیوا کرتے رہے حنان صاحب اور کیا اس کو کھلاتے رہے؟ السلام علیکم۔ اس کی جی یہ 2 سال پہلے ہم نے بچہ لیا تھا، 2 سال سنبھالا ہے۔ اس کو ہم دودھ بھی دیتے ہیں، دہی بھی دیتے ہیں، مکھن بھی دیتے ہیں، گھی بھی دیتے ہیں اور دیسی جناس کا ونڈا دیتے ہیں۔ پنجاب میں اس وقت جو ہے اتنا بڑا بچہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ تو مشہور ہے کہ 1 کروڑ کا ہے۔ ہاں جی مشہور ہے تو کوئی بات نہیں، نام رکھا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب دل والا کوئی آئے گا اس کو دیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ مشہور یہی ہے کہ 1 کروڑ کا یہ بچڑا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ 50 لاکھ سے اوپر انہوں نے سیل کرنا ہے اور جتنا بھی ان کو زیادہ جائے گی اس کو یہ ویڑا۔ اور منڈیوں سے نکل کر جانور گلی محلوں کی زینت بن گئے۔ سال بھر جانور کی خدمت اور پرورش کیے گئے جانور راولپنڈی میں موجود ہیں۔ مزید احوال جان لیتے وسیم چودھری سے۔ وسیم بتائیے گا۔ عید قرباں کی آمد ہے۔ قربانی کے جانور جو ہے اب گلی محلوں اور گھروں کی زینت ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ حمزہ بھائی بھی موجود ہیں جنہوں نے یہ ساری ایفرٹ کی ہے اور انہوں نے سال بھر اس پر محنت کی ہے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش۔ اچھا کیسے پالے ہیں حمزہ بھائی ان جانوروں کے متعلق؟ ماشاءاللہ سال بھر ہم نے بیل پالے ہیں، نیچرل خوراک پہ پڑے ہیں سارے، یہ وداؤٹ فیڈس کے پلے ہوئے ہیں۔ دودھ وغیرہ پیتے ہیں، باقی جو گندم کا دلیا، جو کا دلیا ہوتا ہے، کالا چنا وغیرہ ہوتا ہے، جو ان کی دیسی خوراک ہوتی ہے جانور کی، ان پہ ہم نے ان کو پالا ہے۔ کافی محنت ہوتی ہے ان کے اوپر۔ یہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے پالے ہیں، ان کو دیسی خوراک کھلائی ہے۔ بچے کی دلچسپی آپ کو ظاہر کر رہی ہے کہ بچے بہت شکریہ وسیم چودھری آپ کا۔ ایسی حکومت جو عوام دشمن اور جاگیردارانہ ہو اسے جمہوریت نہیں سمجھتے ہم۔ خالد مقبول صدیقی نے ایک ہی جلسے میں مخالفین پر سیاسی گولہ باری کر دی۔ بولے آج ایم کیو ایم کے بائیکاٹ سے کراچی کے مسترد شدہ لوگ میئر اور ڈیپٹی میئر بن گئے۔ خدا کو کراچی کا بیٹا کہنے والے 15 سال کا حساب دیں۔ شہر کی پولیس اور ڈاکو دونوں امپورٹڈ ہیں۔ ہم نے نہیں کہا تھا ہم ایسی جمہوریت کو جو دھوکہ ہو، ایسی جمہوریت جو جاگیردارانہ ہو، جو عوام دشمن ہو، وہ جمہوریت کو ہم جمہوریت سمجھتے نہیں ہیں۔ ایم کیو ایم کی خیرات پہ
कराची के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर आए। अगर आज कराची के मेयर खुद को कराची का बेटा समझते हैं तो 15 साल का हिसाब आपसे मांगा जाएगा। कराची के अमन और अमान का मसला यह है कि कराची में पुलिस और चोर दोनों इंपोर्टेड है। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इक़दामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।